जुम्मे की वो दुआ पढ़ते, सब बैठ जाए। फजर से पहले दुआ पढ़ी जाती है, 3 बार वो इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाता है। उसकी फजीलत में यह है कि गुनाह माफ़ होते हैं, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर हो। हर जुम्मे को पढ़ने का होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु व अतूबु इलैह। सल्लु अलल हबीब। देखिए, मैं चंदे की साहिबाई को इमामा बांधना चाहता हूँ। आप अगर रुकेंगे तो फजर की जमाअत का मसला आपके लिए होगा, जिसका तो मेहरबानी करके वुजू करना होगा, शायद सुन्नतें पढ़नी होती है, तो फौरन अबाउट टर्न करें और निकल जाए। इमामा बंधवाने वाले भी इंशाअल्लाह फटाफट मस्जिद में तशरीफ ले जाए। हाथ मिलाने की कोशिश ना फरमाएं, ताकि जल्दी जल्दी बस इमामा बंधवाए और तशरीफ ले जाए। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला। तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, हाय नफ्स। जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, हाय नफ्स। गर्म रोज़ो शब गुनाहों का ही गमबाज़ार है। गर्म रोज़ो शब गुनाहों का ही बस बाज़ार है। या खुदा रहमत तेरी हावी है तेरे कहर पर। या खुदा रहमत तेरी हावी है तेरे कहर पर। फज़्ल व रहमत के सहारे, फज़्ल व रहमत के सहारे जी रहा बदकार है।
چٹ کے آ رہے ہیں المدد سب بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے اب سر بالے خدا را مسکراتے آئیے جام لب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے یا رسول اللہ آ کے قبر روشن کیجیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، جس میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تین بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبح و شام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آپ کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کا سلسلہ جو کہ اردو اور عربی زبان میں ہمارے عربی ناظرین کے لیے، اردو ناظرین کے لیے رمضان سے متعلقہ بہت سے مدنی پھول لے کر یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو افطار کے متعلق احادیث طیبہ، علماء کے اقوال اور افطار کی کیا فضیلت ہے، افطار کرنے کی فضیلت، افطار کروانے کی فضیلت، افطار کے وقت دعائیں مانگنے کی فضیلت، اور افطار کا جو پرکیف وقت ہوتا ہے اس میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان میں سے چند باتیں آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے ابتداً اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، رمضان المبارک کی پیاری پیاری برکتیں لوٹنے کے لیے اور افطار کے متعلق احادیث سننے کے لیے، اس حدیث کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے سلسلہ دیکھیں گے۔ طلب علم کی نیت کر لیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے۔ جب بھی اللہ رب العزت کا نام آئے گا عز و جل اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک پر درود پاک پڑھیں گے، اور جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی کما انت فہمت من کلامی اليوم انشاءاللہ نتکلم عن افطار۔ ففي الافطار انا في الطريق انا فهمت وقررت يعني نتكلم اولا فضائل الافطار والتفطير ايضا والدعاء في وقت الافطار كما ورد في الحديث مستجاب، وهذا يعني وقت خاص، فكيف انت تبدا بهذه الحلقه؟ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ونحن دائما نبدأ بفضائل ما نقول به أو ما نريد الحديث عنه. شهر رمضان المبارك شهر كريم،
مهما تكلمت عن أجزائه أو عن أوقاته فتجد في كلها البركة. إن بدأت في السحور، بدأت في الصيام، أكملت في الإفطار، تكلمت عن الصلاة، عن تلاوة القرآن، فيه ما شاء الله من البركات الكثيرة التي لا تنتهي، وما زلنا في الحديث عنه. الإفطار تحدثنا في الحلقة السابقة عن السحور، وقد أوردنا حديثا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث على تأخير السحور وتعجيل الإفطار. هذه سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن بين يدي كتاب شيخنا الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، كتاب نفحات رمضان. أورد الشيخ حفظه الله فيه أحاديث عن فضائل الإفطار وعن بركتها، جمعها من كتب السنن التي جاءت فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث التي نقرأها إن شاء الله للبركة وللفائدة، روي عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، ما شاء الله، أورده الإمام البخاري في صحيحه. الناس ما زالوا أو ما التزموا بتعجيل الفطور فهم على خير، أي ما زال فيهم خير. هذا معنى مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. له أبعاد، هذه الأبعاد قد لا يدركها البعض، يدركها العلماء حينما يربطون بين أكثر من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ويربطون بين بركات وروحانيات الطعام التي تكون للإفطار. منها إذا أردنا أن نستشف الآن لعل الله تعالى أن يفتح علينا جميعا بمعاني جميلة، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بفرح عبده. فحينما حديث آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام: للمؤمن فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه حينما يفطر للطعام كان صائما طول النهار، فحينما يأكل الآن يفرح ويرتاح. هذه الفرحة يفرح الله سبحانه وتعالى لها. لماذا؟ لأنه يرى من عبده حينما يفطر حين يدعوه ويحمده ويشكره على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: فرحة عند فطره تحتمل عيد الفطر. صحيح. متى؟ عندما فرحة هي عيد الفطر ينتهي من الصيام، حينما انتهى من شهر الصيام. فالمعنيين يحتملان، والله تعالى أعلم بالصواب، لكن في كلا المعنيين بما أنهما صحيحان فيهما بركة من الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث. نكمل في حديث آخر أيضا. ولكن أنت كما تفضلت التعجيل في الإفطار والتأخير في السحور. يعني في العبادات ننظر ماذا هو الاحتياط. يعني إن فقط يعني نحن نقيس فقط قياس، فالقياس يقول يعني في السحور نحن نعجل، يعني لا نتأخر، ممكن ندخل في الوقت الفجر. وفي الإفطار يعني القياس والعقل هو يقول خلاص الآن يعني غروب الشمس الآن، تغرب الشمس الآن، فنفطر بعد قليل. ولكن سبحان الله بالعكس جاء في الحديث يعني تعجيل في الإفطار والتأخير في السحور. يعني فيها يعني أنا رأيت فيها الفائدة للعبد وفيها الفائدة للصائم. يعني الله تعالى أعطانا الفائدة أيضا في الصيام، يعني لا نتعب نفسك بالجبر. ماذا تقول أنت في هذا؟ ما تفضلت به كلام مهم جدا، وقد أورد له العلماء يعني أبوابا من العلم، وهو مسألة الورع ومسألة النص. اليوم عندي أنا نص وعندي ورع، فأيهما أرجح؟ الورع مطلوب، والورع أنت قلت صحيحا، يعني كلاما صحيحا سليما، وهو أنه قياسا يؤخذ بالقياس، أني أقيس أن من الأفضل أن أفعل هكذا، وأورع وأتقى أن أفعل هكذا. هذا صحيح، لكن في حالة واحدة ليس صحيحا. ما هي هذه الحالة؟ إذا جاء نص وأمرني بخلاف هذا الورع فيجب علي أن ألتزم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أورع الناس، فهو قبل المغرب، يعني أنا قرأت في الحديث هو يعني لا يصلي المغرب إلا
يأكل شيء من الإفطار أو يشرب وبعده يعني يصلي المغرب. هنا الآن جاء التفصيل. حينما نأتي إلى نص فعلينا أن نلتزم به. لماذا؟ وفيه الورع في النص. أحسنت تماما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث إن الله يحب أن يرى نعم عبده عليه. وحديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يحب سبحانه وتعالى أن يرى رخص عبده عليه كما في صلاة المسافر. أحسنت تماما. يحب أن يرى خاصة لغير المستطيع. الآن هناك نص ليس بدون استثناء بل أمر، وفيه كما ذكرنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير. إذا أردت أن تأخذ مفهوم المخالفة من النص يعني أنهم إذا تركوا هذه السنة وأخروه فهذا هم ليسوا على خير. يعني هنا الآن صار خلاف. حديث آخر إن أنت تعطيني مجال أن أترجم تفضل. أو فقط خلاصة للمشاهدين. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین، افطار کے متعلق سب سے پہلا مدنی پھول یہ کہ افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کیجئے اور افطار میں جلدی کیجئے۔ مطلب کیا؟ تاخیر اتنی ہو کہ سحری کے وقت کے اندر ہی ہم سحری سے فارغ ہو جائیں، اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی غروب شمس ہونے کا یقین ہو جائے، سورج غروب ہونے کا یقین حاصل ہو گیا، اب مزید افطار کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ جہاں پر حدیث آ گئی، جہاں قرآن کی آیت آ گئی، جہاں نص آ گئی تو وہاں اسی پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے۔ یعنی خالی مطلب اپنی طرف سے تقویٰ بنانا کہ افطار میں دیر کریں گے تو یہ تقویٰ ہے، یا سحری جلدی کر لو تو یہ صرف اور صرف یہ قیاس ہے اور اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، حدیث موجود ہے افطار میں جلدی کرو، تو حدیث پر عمل کرنا ہی تقویٰ ہے۔ اور سب سے بڑے متقی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہ ہوا، یعنی مطلق حدیث میں آیا کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے افطار نہ کیا ہو۔ یعنی پہلے آپ افطار فرماتے، بھلے ایک کھجور سے ہی صحیح، بھلے ایک پانی کے گھونٹ سے ہی صحیح، پہلے افطار فرماتے اور پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کرتے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ افطار میں ستاروں کا انتظار جب تک نہیں کرے گی تب تک وہ سنت پر رہے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے تب تک خیر کے ساتھ رہیں گے، جب جلدی نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی اتباع نصیب فرمائے، خود ساختہ تقویٰ جو کہ حدیث کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بچائے، کیونکہ وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ وہی ہے جو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فحديثنا نحن نتكلم عن مواضيع الالتزام بالتقوى لكن دون أن يكون هنالك نص. فإذا كان هنالك نص لا، فإن التقوى تقتضي منك أن تلتزم بالنص. هذا هو التقوى. نعم، هذا هو التقوى تماما. حديث آخر أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا الباب أيضا أورده شيخنا الشيخ محمد الياس حفظه الله تعالى. الحديث ذكره ابن خزيمة في صحيحه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. صح. بمعنى ما لم تنتظر ظهور النجوم أي العشاء، وقت العشاء تقريبا، يعني بعد المغرب بوقت يعني تقريبا نص ساعة أو يعني هذا التأخير هذا مكروه. وهي ما الآن هنا مسألة إذا أخرتها فقد خالفت السنة بقدر على التزامك بالسنة، وبقدر تأخيرك بقدر بعدك عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليست مسألة ورع، إنها مسألة التزام. صار مستحيل أن يكون هناك ورع في التأخير عن الطعام، لا. وسيأتي إلينا حديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط
صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، لو على تمرات ورطب كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقلها أن يشرب شربة ماء فخلاص أفطر، وبعدها يؤخر الطعام لا حرج في ذلك. هذه يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعود للبركة. هناك مسألة نحن عندنا في العبادات، نحن نعلم أن علماءنا يقولون العبادات توقيفية، والعبادات ليس فيها اجتهاد إنما فيها نصوص. حق. وورد عن سيدنا ابن عباس على ما أذكر أنه قال لو أن الدين بالعقل، أو أن الأمر بالعقل، معنى حديثه أو معنى كلامه، لو أن الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. صحيح. لو أنها بالعقل، إنما نحن نعمل بالنص. لو أننا نجتهد بالعقل كان هذا، هو يقول هذا صحابي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الأمر نص. أيضا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما قبل الحجر الأسود، قبله ثم قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله. سبحان الله. لأن الحبيب قبلك أنا أقبلك. إذن المسألة توقيفية ليست مسألة اجتهادية. قد يشكل البعض، طب لماذا هي توقيفية؟ لماذا؟ نقول لأن حكمة العبادات لا تظهر دائما. عقلنا قاصر عن إدراك معاني وحقائق وحكمة العبادات. تظهر نعم بعض الحكم لكن ليس دائما وليس في وقتها، إنما بعد. الآن اكتشفنا حكمة، مثلا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يفطر الإنسان على 7 تمرات. إذن تخصيص العدد هو توقيفي. هذا التوقيفي لا يحتمل اجتهاد؟ نعم. طيب هل فيه حكمة؟ نعم له حكمة. هل ظهرت؟ نقول لا تظهر دائما، قد تظهر وقد تتأخر ظهورها، وقد لا نعلم الحكمة إلا حينما يعني يخبرنا الله سبحانه وتعالى، ممكن يوم القيامة، لا نعلم متى. هذا الأصل. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، روزہ جلدی کرنے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ جلدی جیسے ہی غروب شمس ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، یہاں تک کہ وضو میں جو موزے پہنتے ہیں، جو چمڑے کے موزے ہیں، ان پر مسح کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال انہوں نے بہت پیاری ذکر کی۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کے سب عبادتوں کے جو معاملات ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بتائے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے، اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اگر عقل کو دخل ہوتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو موزے پر مسح کرتے ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، لیکن اگر موزے چمڑے کے پہنے ہوں اور اس کی تمام شرائط پوری ہوں تو موزے پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی ایک بار وضو کر کے موزہ پہن لیا، اب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت ہے، اس کی خاص لمٹ ہے، تو اس لمٹ کے اندر آپ جو ہے وہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو موزے پر مسح کا طریقہ ہے وہ یہ کہ گھیلا ہاتھ جو ہے وہ پیر کے اوپر والے حصے پر پھیرا جاتا ہے، حالانکہ پاؤں تو نچلی طرف سے زیادہ گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو اگر عقل کو دخل دیا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح ہونا چاہیے تاکہ صفائی اچھی ہو جائے۔ لیکن یہی بات ہے کہ عبادات کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے، جو انداز قرآن نے، حدیث نے ہمیں بیان کیا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ دیا اسی پر چلنا ہے، اسی میں تقویٰ ہے، وہی ورع ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افطار میں جلدی کرنی ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے۔ خاص کھجور سے روزہ کھولنے کے متعلق فضائل بیان ہوئے تو وہ کھجور سے روزہ کھولنے کے ساتھ ہی ہیں۔ پانی سے روزہ کھولنے کا ذکر ملتا ہے تو پانی سے روزہ کھولنا بھی سنت ہے۔ جس چیز سے بھی روزہ افطار کیا جائے افطار ہو جائے گا، لیکن بندہ کہے کہ کھجور بھی میٹھی ہوتی ہے، کوئی اور چیز بھی میٹھی ہے تو اس سے روزہ کھول لوں، ٹھیک ہے افطار ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت کھجور سے روزہ افطار کرنے کی تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو جو عبادات کے معاملات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں جو ہمیں بیان کی گئی ہیں کہ وضو یوں کرنا ہے، نماز یوں پڑھنی ہے، روزہ یوں رکھنا ہے، افطار یوں کرنا ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں بعض اوقات ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ ظاہر کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی سائنس بتا دیتی ہے، کبھی زمانے کا بدلنا ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے، اور کچھ چیزوں کا نہیں پتہ چلتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی عبادت کی حکمت ظاہر نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ چلی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
हम अपनी अकल से चलें, बल्कि उस इबादत को उसी तरीके से ही अदा करना है, हिकमत समझ में आए या ना आए। अल्लाह के हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जैसा फरमाया उसी पर अमल में नजात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों की इत्तिबा नसीब फरमाए और सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाई शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ, फिर हम अपने इस हदीस की तफसील अपने अरबी मुबल्लिग से लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, और इसके रावी हज़रत सैयदना ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन जहज़ गाज़ियन औ हाजन औ खलफ़हु फ़ी अहलिही औ फ़त्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शै। तर्जमा, जिसने किसी गाजी या हाजी को सामान यानी ज़ादे राह फराहम किया, या हाजी या गाजी के पीछे उसके घर वालों की देखभाल की, या किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाया, तो उसे भी उन्हीं की मिसल अजर मिलेगा, बग़ैर इसके कि उनके अजर में कुछ कमी हो। हमारे मौजू से मुताल्लिक जो कलिमा गुज़रा वो ये कि जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाया, उस इफ्तार करवाने वाले के लिए भी रोज़ा रखने वाले के बराबर अजर है और रोज़ा रखने वाले के अजर में कुछ कमी नहीं होती। कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मालिकुल मुल्क, حينما نقول الله الكريم اسمه الكريم فهذا يعني أنه ليس بعده كرم وليس أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أنت تجتهد على طاقتك وهو يعطيك من كرمه، لا يعطيك على طاقتك، لا، إنما يعطيك على حسب كرمه، لأنه اسمه الكريم. فأنت بطاقتك وهو بكرمه وجوده. الله جل في علاه لا يطلب منا الكثير الذي لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما أنا لا أستطيع أن أجاهد في سبيل الله، أو لا أستطيع أن أحج، لكني معي مال أستطيع أن أعين رجلا يريد أن يجاهد، أو أستطيع أو أعين رجلا يريد أن يذهب إلى الحج، فإن الله سبحانه وتعالى كما يعطيه له الأجر يعطيني لي الأجر إلا وسعها. كريم. يجب أن محور هذا الحديث أجود الأجودين أو أكرم الأكرمين، لأنك يعطي سبحانه وتعالى من كرمه، لا يعطي على عملك، لا، إنما على حسب كرمه، ويعطيك على نيتك. فحينما جهزت غازيا مجاهدا في سبيل الله، جهزت حاجا، فطرت صائما، تفطير الصائم له أجر عظيم، وخصوصا 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 أؤكد إذا كان هذا الصائم فقيرا لا يجد ما يفطر عليه. كنت أعرف أناسا أرملة عندها فتيات وليس لها من يعينها، 20 يوما في شهر رمضان كانوا يفطرون على الماء والبصل، يأتون بهذا البصل يقشرونه ويطبخونه ويشربون الماء المغلي بالبصل فقط، 20 يوما في رمضان. الله. أخبرت عنهم فقراء، هذا وهم يصومون مع هذا، وهم يصومون مع هذا. إذا أطعمتهم هؤلاء أخذت أجرهم أخذت مثل أجرهم. نحن نأكد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من أجورهم شيء، لكن جاءتك أيضا مثل أجورهم جاء لك، لأنك فرحتهم، خاصة قلت أنهم محتاجين، فلك أجر عظيم قد تنال أكثر من أجر حسب نيتك. نحن نعلم أن تعدد النوايا يزيد ويضاعف في الأجر، كلما ضاعفت النية، أخذت نية تفطير الصائم، أخذت نية إسعادهم، إدخال السرور إلى أخيك المسلم لأنه جائع يريد ما يفرح به، إذا لقيته وأكرمته أيضا هذا لك به أجر، كلما عددت النوايا لك بهذا الأجر. فهذا محور كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لم تستطع أن تفعل، صحيح، فساعد من يستطيع. إذا استطعت وتستطيع أن تساعد افعل وساعد، لك الأجر. نحن إنما نريد في هذه الدنيا أن نجني الزرع، أو بالأحرى أن نزرع هنا ونحصد هناك الزرع. فمثلا لو أن ضربنا مثال يعني التوضيح لهذه المسألة، لو أننا قلت لك يا أخي نريد أن نسافر
إلى أي مكان في بلاد أوروبا، تعال نسافر، لك أجرين. أقول لك الآن تقول لي لا 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 انتظر علي، أريد أن أدخر نقود، صحيح. أو أريد أن أخذ معي نقود، أخذ حاجات أغراض. فنحن هنا مسافرون، زادنا هناك إلى تلك الدار هو عملنا. إذا لم نكثر من العمل الصالح، ما هو الزاد الذي سنأخذه؟ هل سنأخذ مال؟ هل سنأخذ متاع من الدنيا؟ هل سنأخذ يعني شيئا من أغراضنا وقصورنا وأموالنا؟ أبدا، لا ينفعنا إلا العمل الصالح. هذا ما أردت أن أقوله في شرح. واقعی پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزہ افطار کروانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یوں سمجھے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے عمل پر بہت بڑا اجر عطا کیا جا رہا ہے، کیونکہ بندہ اپنی کوشش کے مطابق کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اس کو برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا چلا جائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اکرم الاکرمین ہے، کریم اس کی صفت ہے، وہ تو عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ایک روزے دار کو افطار کروانا یہ ایک اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے، یوں سمجھا جائے تو کوئی، اور یہ روزے دار کو افطار کروانے سے مراد پیٹ بھر کے کھانا کھلانا بھی نہیں، محض جس نے ایک کھجور کے ذریعے یا ایک دودھ کے گھونٹ کے ذریعے اس طرح بھی افطار کروایا تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کو روزے دار کی روزے کے اجر کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں بھی کچھ کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر اور حسنات اور برکتیں اور ثواب جمع کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ جتنے اچھے عمل جمع ہو جائیں گے تو یہی اچھے عمل لے کر ہمیں دار آخرت کی طرف جانا ہے، باقی یہ دنیا کا مال و متاع کام آنے والا نہیں ہے۔ تو افطار کروانا بھی صدقے کے ایک باب میں سے ہے، صدقے کا ایک انداز ہے۔ تو یوں رمضان المبارک میں چونکہ ہر چیز کا اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ افطار کروانے کی طرف بھی توجہ دیجیے، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ حضور انور شافعی محشر مدینے کے تاجور، باذن رب اکبر، غیبوں سے باخبر، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم حلال مال سے، حرام سے نہیں، حلال سے، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، تو حلال مال سے جس نے افطار کروایا، فرشتے، اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، وہ اس کے لیے رمضان میں استغفار کریں، اور جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ اس کے لیے شب قدر میں استغفار کریں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ دار کو افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ روزہ دار کو افطار کروانا کسی غریب کو ہے، کسی مسکین کو ہے، کسی عالم دین کو ہے، اور عالم دین بھی اگر غریب ہو اس سے ہے، تو پھر تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی بھی روزے دار کو افطار کروائیں، ثواب ملے گا، لیکن ایک وہ روزے دار جس کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، جس نے سحری جو ہے وہ سوکھی روٹی سے کی ہے، یا جس بیچارے کے پاس نہیں تھا اور اس نے پانی کے ذریعے سحری کر لی، اور اب وہ افطار بھی اسی طرح کر گزر جائے گا، اگر ایسا شخص ہے اس کو افطار کروا دیں۔ ایسے شخصوں کو ڈھونڈیں جو بیچارے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو سفید پوش ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ہیں اور رمضان بھی جو ہے وہ غربت میں ہی اپنی سابقہ زندگی کی طرح گزار رہے ہیں۔ ایسوں کو ڈھونڈیں، اور ایسوں کو ڈھونڈ کر اس طرح صدقہ دیجئے کہ تمہارا سیدھا ہاتھ صدقہ دے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس انداز میں ان کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، اس کے مال سے اسی کے بندوں پر خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرواتا ہے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جبریل امین علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ جبریل امین نے مصافحہ کر لیا؟ تو حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں بیان ہوتا ہے
کہ جس سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کر لیں، اس شخص کی آنکھیں خوف خدا سے اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل یہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا مصافحہ نصیب فرمائے، اور آنکھیں ہماری کاش خوف خدا میں اشکبار ہوں، دل ہمارے نرم ہو جائیں۔ اس کا آسان راستہ، بالکل آسان راستہ، روزے دار کو افطار کروائیں اور وہ روزے دار ڈھونڈیں جو غریب ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دین متین کے 90 سے زائد شعبہ جات میں خدمت کر رہی ہے، اور الحمدللہ رمضان المبارک میں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 30 روزہ اعتکاف، اور دنیا بھر میں کئی جگہوں پر 30 روزہ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کچھ اغنیاء بھی ہوتے ہیں، غنی بھی ہوتے ہیں، کچھ مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہو روزہ دار کو افطار کروانے کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔